اصل میں میری جگہ کوئی بھی ہوتا ہے شاید وہ اتنا ہی جذباتی ہو جاتا، بیکاز جو پکچرز اور ویڈیوز میں نے دیکھی تھی وہ انبیئریبل ہو گئی تھی میرے لیے. اور میرے لیے کیا، کسی بھی، میں اس دن بھی یہی بات کر رہا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے یار، ہم لوگ کو اتنے اچھے مسلمان تو نہیں ہیں، وی آر ناٹ فالوئنگ سو مینی تھنگس، بٹ بات یہ ہوتی ہے کہ اتنے بغیرت نہیں ہو سکتے کہ جو چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے وہ دیکھ کے ہم برداشت کر لیتے. یا میری جگہ کوئی بھی ہوتا ہے یار، انبیئریبل تھا اس کے لیے. مطلب اس وقت دل یہ کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور انسان اندر چلا جائے کہ میں یہ اپنی آنکھوں سے بھی کیسے دیکھ رہا ہوں. آپ دیکھیں یہ میں نے ہر عالم کو دکھائی ہیں، یہ دیکھ کے لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس میں ایک ایک پیج کو دیکھ کے. یہ آپ کے جو ٹی وی اینکرز تھے، بول ٹی وی والوں پہ میں نے یہ دکھایا ہے، وہاں سارے کیمرہ مین تک ہر کوئی رونا شروع کر دیا انہوں نے. اسلامی جمہوریہ پاکستان سے میں ہوں وقار بگا اور آپ دیکھ رہے ہیں سیاست.pk. ماہ رمضان کا، ماہ برکت کا اس بابرکت مہینے میں ایک انتہائی افسوسناک اور انتہائی دردناک خبر ہمارے سامنے آئی، اور خبر یہ ہے کہ پاکستان میں جو کہ اسلام کے نام پہ بنا تھا اور جسے اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے، سوشل میڈیا پر آج بھی اسلام مخالف چیزیں موجود ہیں، عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حق موجود ہیں، جبکہ قرآن پاک کی ایسی تصاویر موجود ہیں جو کہ بیان بھی نہیں کی جا سکتی. آج میرے ساتھ موجود ہے راؤ عبدالرحیم، ماہر قانون ہے، اور قرآن کی جو بے حرمتی کی گئی اور جس طرح سے قرآن کا ایک ایجنڈے کے تحت اور ایک پراپر سسٹم کے تحت اس کا ترجمہ کر کے بیرون ممالک میں، انٹرنیشنل دنیا میں بھیجا گیا، اور اس سے پھر کیا مفاد نکالے گی اور یہ سارا سلسلہ کیا تھا، یہ افسوسناک حقیقت آج ہمارے سامنے رکھیں گے. راؤ عبدالرحیم صاحب، بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت. آپ کا شکریہ سر. معاملہ کیا ہوا؟ قرآن پاک کی جو ترجمہ تھا وہ کر کے انٹرنیشنل دنیا میں بھیجا گیا، اور یہ کہانی کیا تھی؟ اس کہانی کے پیچھے کردار کون تھے اور ان کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں، قرآن پاک کا جو ترجمہ کیا جا رہا ہے، کبھی بھی قرآن پاک کے عربی متن میں کوئی غلطی نہیں ہوئی. عربی متن کو چینج نہیں کیا جا سکتا، نہ کیا گیا آج تک. جب بھی اس کا پرابلم کیا گیا، کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس کے ترجمے میں، تفسیر میں تبدیلی کی گئی. ترجمے اپنے حساب سے وہ کرتے تھے اور اس کا غلط ترجمہ کرتے تھے مخصوص جگہوں سے قرآن پاک کی. وہ ترجمے ہم نے اوپن بھی کیے. ان ترجموں کو وہ چھاپتے تھے، اور چھاپ کر عام لوگوں کو نہیں پتہ چلتا قرآن پاک کا، کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے. تو دیہاتوں میں وہ بھیجتے تھے کہ جی قرآن پاک آپ کے ہو گئے ہیں، وہ دے دیں یا نئے لے لیں. تو اب جب میں نے پرانا دے دیا اور ان والا لے لیا، تو اس کا ترجمہ میرے ذہن میں تو اسی طریقے سے جائے گا. تو وہ اپنا مائنڈ بچوں سے لے کے عام آدمی تک اس اپنی سائیکی کے مطابق لے کے آنا چاہ رہے تھے. سلو پوائزننگ کے ذریعے. سلو تو پوائزننگ نہیں ہے، تو بڑی تیز پوائزننگ ہے کہ آپ کا بچہ فوری جتنا پڑھ رہا ہے، سال میں وہ قرآن پاک پڑھ لے گا، تو وہ سارے کا سارا ان کا تھاٹ پڑے گا. یہ چیزیں ساری جو وہ کر رہے ہیں، کہیں پہ قرآن پاک چھپ رہا ہے، جو پبلشرز ہوتے ہیں یہ حکومت کے مانیٹرڈ ہوتے ہیں، حکومت انہیں بڑے سخت انداز میں مانیٹر کرتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے آپ قانون کے ماہر ہیں. اور ایک عرصے سے یہ جو پبلشر تھے، ان پہ ہم کمپلین کر رہے تھے، نہیں ہو رہی تھی، لیکن الحمدللہ اس وقت ان کے 3 جو پبلشنگ سینٹر تھے وہ بند ہو چکے ہیں. ان کی جو اس ٹائم مین قیادت ہے وہ جیلوں میں ہے الحمدللہ، کیونکہ ہم قانون کا راستہ اپناتے ہیں. اس وقت سوشل میڈیا پہ پاکستان میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اپلوڈڈ ہیں اور وہ ہٹائی نہیں جا رہی، اور جن میں اسلام کی توہین کی جا رہی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہے، اور قرآن پاک کی بھی توہین کی جا رہی ہے؟ اس وقت جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ ہے، اچھا، میں آپ کے سامنے عرض نہیں کر سکتا کہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں رہی ہے، نہیں اتنی ہمت کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ یہ بے حرمتی ہے. اور وہ جو بے حرمتی ہے، جو انسان سوچ سکتا ہے کہ اس سے زیادہ بے حرمتی نہیں، یہ اس سے 1000 گنا زیادہ بے حرمتی ہے، اور یہ سوشل میڈیا پہ پڑی ہوئی ہے. ہم مخصوص اپلیکیشنز ہیں، مخصوص گروپس ہیں ان کے، جس پہ یہ کر کے بہت بدفعلیاں کر کے جو چیزیں ہیں، کچھ ایسے انسان کے پارٹس ہیں جن کا ہم ذکر نہیں کرتے، ان چیزوں کے اوپر یہ گستاخی کرتے ہیں. اور یہ سارا کچھ کر کے اس کے بعد یہ ویڈیو بناتے ہیں، اس کی تصویریں اپلوڈ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور یہ سارا بے حیائی کے راستے سے ہو رہا ہے، پورنوگرافی، فحش مواد کے حوالے سے ہو رہا ہے. وہاں سے ہماری قوم کو جی یہ 25 سے 30 سال کی سازش ہے منظم، جو پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کی سازش ہے.
اس میں اسلام کے اوپر تو بہت سی دفعہ آپ نے دیکھیں، ہسٹری پڑھیں نا آپ، تو اسلام کو بہت سے طریقوں سے دبانے کی کوشش کی، یہ نہیں دبا. ہاں جو ریاستیں تھیں ان کی شکل بدلتی رہی. ایگزیکٹلی. اسی طریقے سے وہ اسلام کو تو کچھ نہیں ہوگا، اسلام بچ جائے گا. پاکستان کو پرابلم ہے، یہ سازش بھی پاکستان کے خلاف ہے. آپ دیکھیں میں نے یہ پورا میرے پاس یہ وہ مواد ہے جو میں نے عدالتوں میں جمع کروایا. یہ وہ لوگوں کے پاس سے نکلا ہوا ہے جو ہم نے گرفتار کروائے، جو ایف آئی اے نے پکڑے ہوئے ہیں، جو آج جیل میں ہیں، جن کو سزائے موت ہو رہی ہیں. 120 آدمی ہم جیل میں کروا چکے ہیں. 11 لوگوں کو عدالتوں نے سزائیں دے دی ہیں 11 مقدمات میں، 11 کے 11 کو ڈیتھ سنٹینس ملی ہے. یہ ایک صفحہ مارکیٹ میں آ جائے نا باہر تو پورا شہر جل جائے گا. اچھا. یہ اس قدر کی غلاظتیں ہیں، کوئی آدمی برداشت نہیں کر سکتا. اس ساری چیز کو دیکھ کے جب ہم نے اس پہ ریسرچ کی، سارا کچھ کیا، عدالتوں میں کیسز گئے ہوئے ہیں، تو ایف آئی اے کی رپورٹ کے مطابق بھی ان کی تعداد لاکھوں میں ہے، ہماری رپورٹ کے مطابق بھی، ہماری سرچ کے مطابق بھی یہ 4 لاکھ سے زیادہ اکاؤنٹس ایسے ہیں جہاں سے یہ گستاخی کرتے ہیں. وہ مختلف اپلیکیشنز پر ہیں. یہ 4 لاکھ اکاؤنٹ کی بات کر رہا ہوں میں، افراد کی بات نہیں کر رہا. افراد 4 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، افراد کم بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ابھی جب 120 پکڑے گئے تو ان سے 1000 کے قریب ہم نے اکاؤنٹس بلاک کروائے ہیں، بند ہوئے، ان کے پاس سے برآمد ہوئے. 700 کے قریب ان کے پاس سے موبائل نمبرز برآمد ہوئے. تو یہ سب بند ہوا. واللہ عالم یہ جو اتنی بڑی تعداد کے میں مواد پھر رہا ہے گستاخی کا، اس کے پیچھے کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ اتنی بڑی تعداد ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ میری پوری قوم ادروائز بھی جو فحاشی دیکھ رہی ہے، فحش مواد دیکھ رہی ہے، اس میں پاکستان اوپر والے نمبروں میں ہی پایا جاتا ہے. تو میرے بھائی ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کے بارے میں اپنی قوم کو آگاہ کریں کہ آؤ اپنے بچوں کو سنبھالیں، اپنی نئی نسل کو اس چیز سے سنبھالیں. کیسے بچا جا سکتا ہے، اس چیز کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے مانیٹرنگ کر کے کہ میں اپنے بچے کو یہ پوچھوں کہ بھائی جان یہ جو لیپ ٹاپ اور موبائل پہ آپ لگے ہوئے ہو، اس پہ دیکھ کیا رہے ہو، ٹھیک ہے، تاکہ میرے بچے کو یہ احساس ہو کہ اس کے بارے میں اس سے پوچھ گچھ ہو راؤ رہی صاحب ہے. آپ نے اس کیس کو بڑا ڈیپلی اینالائز کیا، آپ اس کیس کو آپ نے فالو اپ کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا انڈیویجولی اس کیس پر قابو پایا جا سکتا ہے، یا پھر ریاست جو کہ اسلام کے نام پہ بنی تھی، وہ ریاست اس کو اچھے طریقے سے ڈیل کر سکتی ہے؟ کیونکہ ریاست کے آگے تو 4 لاکھ اکاؤنٹس کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں ریاست سے ہم نے یہ ڈیمانڈ رکھی ہوئی ہے کہ ریاست کی جو بیسک ذمہ داری ہے، آپ ٹیکنالوجی کوئی آدمی نہیں منع کرتا، ٹیکنالوجی مومن کی میراث ہے میرے قریب، ہر ٹیکنالوجی آنی چاہیے پاکستان میں. لیکن ٹیکنالوجی کے کوئی قواعد و ضوابط ہوں گے نا، رولز بنتے ہیں. گورنمنٹ اسٹیٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چیز آ رہی ہے اس کے اصول و ضوابط مرتب کرے، وہ نہیں ہے یہاں پہ. ہمارا ان کے ساتھ مطالبہ یہ ہے، ہم ان سے کے ساتھ بھی ڈائیلاگ میں ہیں. میں کیونکہ انلیگل کام کوئی نہیں کر سکتے، ہم نے حلف دیے ہوئے ہیں اپنی پوری آرگنائزیشن نے، ہم قانون کے مطابق چلیں گے، آخری حد تک قانون کے ہی مطابق چلیں گے. ہم سے 10 دفعہ سوال ہوگا، جواب یہی ہوگا کہ قانون کے مطابق چلیں گے. ایشو یہ ہے کہ ہم ان سے ڈائیلاگ کر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ فلٹریشن لگائیں. سوشل میڈیا پر ایسی فلٹریشن ہونی چاہیے، آبجیکشنیبل مٹیریل نہ پاکستان میں شیئر ہو سکے، نہ ڈاؤن لوڈ ہو سکے، نہ اپلوڈ ہو سکے. یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اب گورنمنٹ نہیں کر رہی، سپوز وہ 2 سال لے جاتی ہے، سال لے جاتی ہے، 3 سال لے جاتی ہے اس معاملے میں، تو کیا میں اپنی پوری نسل کو پھانسی کے پھندے پہ جانے دوں؟ تو پھر ذمہ داری ہے معاشرے کی، میری، آپ کی، والدین کی. اس کی وجہ جو بچہ جائے گا اس کا سب سے زیادہ دکھ اگر کسی کو ہوگا تو اس کے والد کو ہوگا. تو اس دکھ سے بچنے کے لیے پہلے ٹائم ہے نا، بچیں آئیں. بہرحال اس سے اس کی ایک دوسری اگر شکل دیکھی جائے تو یہ 4 لاکھ کا ایک اتنا مضبوط نیٹ ورک جو ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی عناصر موجود ہیں؟ جی اس کے پیچھے بالکل منظم سازش ہے، ویسے نہیں آئے. میں نے آپ کو بتایا نا، یہ 25 سے 30 سال سے اس کام پہ منظم سازش کے ساتھ چل رہے ہیں. یہ سلو، وہ جو آپ نے وہ لوگ کہاں سے، جی بتایا ہمیں، جو سلو پوائزننگ سٹارٹ ہوئی، اس سلو پوائزننگ کے ذریعے لا کے یہ یہاں تک پہنچایا گیا. اس کے ذریعے فاش مواد ایک سے بڑھ کر ایک تیز کرتے گئے اس میں، اور اس تیزی کو کرتے کرتے وہ بلاسفیمی تک لے گئے بچوں کو. آج وہ بچے، ان کو میں برداشت نہیں کر سکتا. کیوں برداشت نہیں کر سکتا؟ کیونکہ میرا معاشرہ تباہ ہو جائے گا، میری پوری نسل میں آگ لگ جائے گی اگر ان لوگوں کو باہر نکلنے دیا.
تو لہٰذا اس کے لیے ہم نے قانونی راستہ اختیار کیا, ہم نے درخواستیں دی, ہم نے ہیلپ کی FIA کی, سائبر کرائم کی, ہم نے ان کو اکوپڈ کیا. جو ہمارے پاس ہمارے بچوں کے پاس ٹیکنالوجی تھی ہم نے فری ان کو بنا کے دی. آج وہ اس لیول پہ ہیں, کوئی کر کے دکھائے نا. یہ سارے 120 گئے ہیں, ان میں سائبر سیکیورٹی کے ایکسپرٹ بھی پکڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو وہ آگے کے مہرے ہیں نا. تو پیچھے جو آپ کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں ان لوگوں کو, آپ کو پتہ چلا ہے جب آپ ڈیپلی انالائز دیکھیں اصل ایشو دو ہوتے ہیں. منظم جو گروہ ہوتا ہے نا وہ محفوظ حصار کے اندر ہوتا ہے, وہ سرحد سے پار بیٹھ کے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ سرحد کے اندر تھا, اس وقت تک احساس نہیں ہو سکا. اب جب چند دوستوں کو احساس ہوا تو ہم نے مین دشمن کو سرحد سے پار پا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بھی آ جائے گا, ایسا کچھ نہیں ہے. ہم باہر سے بھی کھینچ کے لائیں گے. لیکن جو یہاں پر ہیں اور جو یہاں کام کر رہے ہیں, پہلا کام ہے کہ ان کو ختم کیا جائے, لیگل کام کیا جائے, لیگل وے سے ان کو گرفتار کیا جائے, قانون کے حوالے کیا جائے. وہ کام ہو رہا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو نرسری ختم کی جائے. وہ نرسری کیا ہے, وہ آگاہی مہم سے ہونی ہے. ہم آگاہ کر رہے ہیں سب کو, ہر چینل پہ جا رہے ہیں. آپ یہ پچھلا جمعہ ہم نے یوم تحفظ ناموس رسالت منایا, ہر مسجد سے یہ آواز گئی, لوگوں کو سمجھ آئی. سوشل میڈیا پہ ہمارا ٹاپ ٹرینڈ تھا, انٹرنیشنل لیول پہ ہم 5ویں نمبر پہ وہ ٹرینڈ گیا ہے. تو اس میں کروڑوں لوگوں نے وہ دیکھا ہے کہ کیا ایشو ہے, یہ کس وجہ سے آگاہی دے رہے ہیں. پیچھے پورا پکچر تھے, پوری تحریریں تھیں, پورا مٹیریل تھا, مواد دیا گیا ان کو کہ جی یہ پرابلم آ جائے گا, لہٰذا بچوں کو دیکھیں آپ. آج میرے بچے اگر کوئی والدین اپنے بچوں کو سنبھال لیں تو انشاءاللہ العزیز یہ سارا مسئلہ کنٹرول ہو جائے گا. رہے پھر سازشی تو پھر ان کی باری ہے, کیونکہ آپ جو باہر سازش بیٹھی ہوتی ہے اس پہ شروع میں آپ اگر پوری پاور لگائیں گے تو کور نہیں کر پائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کے اندر جو وہ طاقتور نیٹ ورک تھا وہ ملک سے نکل چکا ہے اور ان کے بحرے یہاں پہ باقی ہیں اور جو گرفتار ہو چکے ہیں یا کچھ ہونے کے باقی ہیں؟ جی, ان کا جو طاقتور نیٹ ورک ملک کے اندر موجود تھا وہ کسی حد تک ہم نے ان کے مین لوگوں کو اریسٹ کروا لیا ہے. ٹھیک ہے, کیا ان کا تعلق کسی ادارے سے تھا, گورنمنٹ سے تھا یا عام لوگ تھے وہ؟ دیکھیں کوئی شعبہ میرا ایسا نہیں بچا جس سے وہ تعلق نہ رکھتے ہوں, کوئی علاقہ ایسا نہیں بچا جس سے وہ تعلق نہ رکھتے ہوں, کوئی مسلک ایسا نہیں بچا جس سے وہ تعلق نہ رکھتے ہوں. جہاں میں اور آپ بیٹھے ہیں یہاں سے شاید 500 میٹر کے فاصلے سے ہم نے بندہ اٹھایا. لیکن FIA جب اس کے گھر جاتی ہے تو وہ بتاتی نہیں ہے کسی پڑوسی کو بھی. یہ ہماری اور FIA کی کمٹمنٹ ہے, ہمارے مدعیوں کے ساتھ کمٹمنٹ ہے کہ آپ کسی بھی ایسے ملزم کے گھر کا اس کی تشہیر مت کریں تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے, ہم نے حتی الامکان کوشش کی ہوئی ہے, سائبر کرائم حتی الامکان کوشش کر رہا ہے کہ یہ چیز خاموشی سے مسئلہ حل ہو جائے, اس کی تشہیر نہ کرنی پڑے. کیونکہ تشہیر کس چیز کی کریں؟ کوئی اپنی ماں کی توہین کرتی ہوئی یا ماں کی بے عزت کی تصویر, ماں کی کے ساتھ بدفعلی کی تصویر کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی باہر نکال کے دکھا رہا ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ مائیں جن کو اللہ کے قرآن میں کہا گیا کہ ہماری مائیں ہیں, ان کے بارے میں ہم کیسے باہر دکھا سکتے ہیں؟ لیکن یہ ملک جو ہے نا اسلام کے نام پہ بنا, اس میں ہمیں اپنے ان آباء و اجداد کی قبروں کا نہیں پتہ جنہوں نے اسلام کے نام پہ ملک بنا اور ملک کی تقریباً 99% آبادی بھی ایسی ہے جو مذہبی ذہنیت رکھتی ہے. تو پھر ان لوگوں کو یہ مینوپلیٹ کیسے کرتے ہیں؟ ان لوگوں کو کیا لالچ دیتے ہیں کہ یہ لوگ پھر ان کے ساتھ ان کی راہ پہ چلتے ہیں؟ کیسے ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے؟ دیکھیں پاکستان کی آبادی کتنی ہے, 22 کروڑ. تو یہ 4 لاکھ ان کو 25 سے 30 سال کی محنت سے ملا. اگر یہ 4 لاکھ ہی مان لیا جائے, اگر لاکھ مان لیا جائے تو یہ لاکھ لوگ جو ہیں, یہ 50,000 لوگ جو ہیں, یہ ان کی 35 سال کی محنت ہے. اور وہ 35 سال کی محنت جس پوری محنت کے دوران ان کو کسی نے انٹرپٹ نہیں کیا. میرے سارے ادارے, سارے سائیکالوجسٹ, ہر طرح کے سوچ رکھنے والے تھنک ٹینک سب سوئے ہوئے تھے. تو تب ان کو بچے مل گئے نا. اب ہم آگاہی مہم شروع کی ہے تو انشاءاللہ اس میں کمی آئے گی. جب میں رزلٹ دے رہا ہوں, جب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ قانون پہ عمل ہو رہا ہے تو کیوں قانون کو ہاتھ ملیں گے؟ آپ نے پاگل سمجھا میری قوم کو؟ میری قوم بڑی معزز ہے, بڑی عقل مند ہے, بالکل ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جب آپ قوم کو راستہ ہی نہیں دیں گے پھر تو جانور بھی آپ کو مارے گا, قوم انسان کی کیا وہ ہے جب آپ اس کی بات ہی نہیں سنیں گے. آپ جو گستاخ ہے اس کو چھوڑ دیں گے, آپ جو گستاخ ہے اس کے لیے ہیلی کاپٹر دیں گے اور وہ باہر چلا جائے گا. جو گستاخ ہے اس کو مختلف بہانوں سے چھوڑیں گے آپ, تو پھر کیا کریں گے لوگ قانون کو ہاتھ میں لیں گے. آج ایک عرصے کے بعد انہیں جب پتہ چل رہا ہے
ہم نے پہلے گرفتار کروائے, اس کے بعد آگاہی مہم سٹارٹ کی کہ لوگوں کو ایک رزلٹ نظر آئے. جب لوگ دیکھتے ہیں کہ 1 سال کے اندر 120 لوگ اریسٹ ہو گئے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اگر قانون کام کر رہا ہے تو ہم ریاست پہ اعتماد بحال ہوتا ہے. آپ دیکھیں یہ میں نے ہر عالم کو دکھائی ہیں, یہ دیکھ کے لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس میں ایک ایک پیج کو دیکھ کے. یہ آپ کے جو ٹی وی اینکرز تھے, بول ٹی وی والوں پہ میں نے یہ دکھایا ہے, وہاں سارے کیمرہ مین تک ہر کوئی رونا شروع کر دیا انہوں نے. یہ نہیں ہے کہ میں عاشق رسول ہوں, اس میں سب مجھ سے بڑے عاشق رسول ہیں, مجھ سے بڑے محب وطن ہیں, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس کا عمل ہو رہا ہے, یہ قانونی طریقے سے سارا کچھ کنٹرول ہو رہا ہے, تو کوئی آدمی بھی قانون ہاتھ میں لینے کی بات نہیں کر رہا. وہاں پہ بھی ہر پروگرام میں ہر جگہ سے یہی بات جا رہی ہے کہ قانون کے مطابق جائیں. کیونکہ سائبر کرائم کے 15 تھانے ہیں, ہر تھانے کے اندر ایک بن چکا ہے جو اس معاملے کو دیکھ رہا ہے. لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پہ کام ہونا ہے, تو لوگ اور یہ طریقہ ہے, اس کو فالو کریں. یہ طریقہ ہے. یہ رؤف عبدالرحیم صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمایا کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خدا پاک کا اپنا ہے, تو اس لیے ہم پر امید ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مذہب کی, اپنے قرآن کی حفاظت خود کریں گے, اور جب تک انسان اس دنیا میں موجود ہیں وہ کوشش کرتے رہیں گے. اپنا ڈھیر زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نے کے پاس.